اما بعد فاعوذ باللہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حصول برکت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، الحمدللہ عز و جل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ ہم ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں مقتدر علماء کرام اور ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اور ایک نئے سلسلے کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ الحمدللہ روزانہ ہماری ایسے رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں حاضری ہوتی ہے۔ تو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ رحمت رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشفاق قادری، اور آج کا جو ہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کا نام ہے صدقہ فطر، اور اس کیا کہتے ہیں، یعنی اس کی ڈیفینیشن اور اس کی وضاحت، اور مزید بھی اسی کے متعلق انشاءاللہ سوالات کیے جائیں گے۔ اور آج جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں، جناب حضرت علامہ مولانا کاشف عطاری المدنی دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر کے بعد سوالات کیے جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ جوابات بھی اس کے عطا فرمائیں گے۔ اور ماشاءاللہ اس رحمت ٹرانسمیشن میں اور ہمارے خصوصی مہمان جناب محمد حسان عطاری صاحب تشریف لائے، اور میری الٹی جانب جناب محمد نعمان، حافظ محمد نعمان قادری صاحب تشریف لائے اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں۔ تو میں تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ تو ناظرین، الحمدللہ ہم ایک نیا سلسلہ روزانہ لے کر آتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ، اور نئے ثنا خوان مصطفیٰ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو آپ آگے ضرور شیئر کر دیا کریں، اور کامنٹس لائک کے ذریعے ہماری ضرور حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اور الحمدللہ اس محفل کا جو آغاز ہے وہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے اس کی تلاوت کرنے کے لیے میں حافظ محمد مرتضیٰ عطاری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ حافظ محمد مرتضیٰ عطاری صاحب قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آگے ضرور شیئر کر دیجئے۔ آئیے میں تلاوت قرآن مجید کے بعد میں کلام کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد حسان عطاری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محفل کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ، لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ. جائیں گے ہم بھی دیکھنا، جائیں گے ہم بھی دیکھنا طیبہ ادب کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. اور بھیجے اگر سلام تو، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں. دعا ہے جن کے والدین حیات ہیں، اللہ عز و جل ان کو ایمان و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، اور جن کے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وغار یہ ہم سب کے بابا وغار یہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیز جوار یہ، جنت میں فاطمہ کی کنیز جوار یہ. یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں بہار یہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی. جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت
رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم غازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مشترک تھی آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مشترک تھی دل بھی ہوا روانہ دل ہوا روانہ سرکار کی گلی میں دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں چلتا میں بھی قافلے والوں رکو ذرا چلتا میں بھی قافلے والوں رکو ذرا ملنے بس مجھے بھی ملنے بس مجھے بھی اجازت رسول کی ملنے بس مجھے بھی اجازت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی اور یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب ایک بار تو عطا ہو ایک بار تو عطا زیارت رسول کی ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی زیارت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی اور جب ہم قبر میں جائیں اللہ کرے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے کون سا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو ناز سے میں فرشتہ کو اٹھوں اب تو ناز سے میں فرشتہ کو اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے تڑپا کے ان کے گاگرے میں مجھ کو یاد تڑپا کے ان کے گاگرے میں مجھ کو یاد جس وقت میں جس وقت
زیارت رسول کی جس وقت زیارت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ محمد حسان رضا قادری صاحب بہت ہی پیارا کلام پیش فرما رہے تھے، اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین الحمدللہ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے اور بالخصوص اس سلسلے کا جو موضوع ہے اور بہت پیارا ٹاپک لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، کیونکہ عید قریب آنے والی ہے اور مسلمان جو ہے عید سے پہلے فطرہ ادا کرتے ہیں، تو یہ بہترین موضوع لے کر آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ فطرے کے متعلق بھی آپ کو جانکاری ہونی چاہیے، اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ فطرہ کس کو دیں اور اس کا ثبوت کیا ہے، اور بھی بہت ساری وضاحت، بہت ساری ڈیفینیشن انشاءاللہ سوالات کے ذریعے علامہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو آئیے علامہ صاحب کی خدمت میں میرا پہلا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تبلیغ کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مختصر اپنا تعارف ہمارے ناظرین کو وہ بھی پیش فرما دیجیے گا، اور انشاءاللہ اس کے آگے پھر ہم سوالات کا سلسلہ جاری کریں گے۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے محبت سے مدعو کیا، اللہ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو جزا خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جو بھی آپ کوشش کاوش اس علم دین کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے کر رہے ہیں، جی اللہ اس سعی کو، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ یقیناً جو گھڑیاں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے جی احباب دیکھنے سننے میں مشغول ہوتے ہیں، جی بلا شبہ ایک علم دین پھیلانے کا، علم دین کے فروغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کریم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جانا، جی جی گویا کہ یہ گھڑیاں عبادت میں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ گزر رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی نیکیوں کا جو ایک درجہ ہے، اس کا بھاؤ ہے، ویسے بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں آپ تمام احباب کی اس سعی کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تعارف آپ نے کہا، نام آپ نے پیش کر دیا، میرا کاشف جاوید میرا پورا نام ہے، جی جی اور نسبت ہے قادری اتاری بحمد اللہ عز و جل۔ سبحان اللہ۔ اللہ نسبتوں کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور نسبتوں کا فیضان اللہ پاک ہمیں ہر مقام پہ عطا فرمائے۔ آمین۔ باقی امامت و خلافت کے شعبے سے الحمدللہ سبحان اللہ۔ ٹائم سے الحمدللہ ہے، ماشاء اللہ آپ سے بھی دعا کی عرض ہے کہ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ مزید دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس سلسلے کا وہ ہے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ تو میرا سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن، وضاحت ہمارے ناظرین کو آپ عطا فرما دیں۔ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صدقہ فطر بیسیکلی بنیادی طور پر اس کا تعلق مالی عبادت سے ہے، ٹھیک ہے۔
ہم نماز پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، جی تمام قولی فعلی مالی عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ جی دین اسلام روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور مخصوص عبادت پر ہی یہ ہمارا دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ جی دین اسلام کامل مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جی اس مکمل ضابطۂ حیات میں مالی عبادت کا بھی اپنا ایک درجہ ہے، صحیح، اور مالی عبادت کے کئی انداز ہیں۔ زکوٰۃ اللہ پاک نے قرآن مقدسہ میں جا بجا اس کی تاکید فرمائی، کثرت کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اور کسی چیز کی کثرت جو ہے وہ اس کی تاکید پہ دلالت کرتی ہے۔ جی جی زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے، صدقہ فطر بھی مالی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح مسلمان منت مانگتے ہیں کسی جائز نیک اچھے کام کی، جی اور اس پہ کو مالی صدقے کی نیت کریں، وہ بھی مالی عبادت ہے۔ اللہ حاضر قیاس۔ صدقہ فطر آپ نے سوال کیا، جی یہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اور اس کا شرعی ثبوت کیا ہے؟ جی تو صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان کے بعد عید کی نماز کی ادائیگی سے قبل ٹھیک ہے، یہ اس کا وقت ہے۔ صحیح، صدقہ فطر یہ نکالا جاتا ہے، جی اور اس کی مختلف صورتیں ہیں، گندم کے حساب سے، جو کے حساب سے، کشمش کے حساب سے، صحیح، کھجور کے حساب سے، ہر ایک کا حکم اس کی مقدار کا الگ الگ ہے۔ صحیح، ایک کامن سی بات جو ہے وہ صدقہ فطر کی، جو عام طور پہ مسلمان گندم کی صورت میں ادا کرتے ہیں، جی جی وہ تقریباً 1900 گرام، 2 کلو میں 100 گرام کم، صحیح، یا 2 کلو کے قریب آپ کہہ لیجیے، جی یہ اس کی مقدار ہے۔ صحیح، اس کی جو رقم بنتی ہے یہ ایک صدقہ فطر کہلاتی ہے۔ صحیح، یہ ایک مسلمان کو اپنا صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور صحیح، وقت اس کا نماز عید کی ادائیگی سے قبل ہے، رمضان کے بعد ہے۔ اور اگر کوئی رمضان میں ہی نکالتا ہے تو کیا صدقہ فطر ادا ہوگا یا نہیں ادا ہوگا؟ جی ہاں، اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ہو جائے، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اچھا، اسی میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اگر تاخیر ہو گئی اب کیا کریں؟ اب وہ ٹائم گزر گیا، اب جی صدقہ فطر کو مطلب نہیں نکالنا، ایسا نہیں ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کا شرعی حکم واجب ہے۔ جی اور باقی رہی بات جو آپ نے پوچھا اس کا ثبوت کیا ہے، تو ہمارے آقا نبی رحمت، شفیع امت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، وجہ تخلیق کائنات، شب اسرا کے دولہا، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ فطر کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، سبحان اللہ، تو ہمارے آقا نے قرآن مقدسہ کے یہ کلمات تلاوت فرمائے، قد افلح من تزکا جی وذکر اسم ربہ فصلی، کہ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر اس نے نماز پڑھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ آیتیں صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اس کا شرعی جو ہے وہ ثبوت ہے، جو حضور نے قرآن پاک کے کلمات جو تلاوت فرمائے، جو بھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت ترجمہ اس کا بیان کیا ہے۔ جی اللہ پاک ہم سب کو صحیح فطر کی ادائیگی کی کما حق توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جناب حضرت علامہ مولانا کاشف جاوید مدنی صاحب ماشاء اللہ بہترین انداز سے صدقہ فطر کسے کہتے ہیں اور اس کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ماشاء اللہ انہوں نے پہلے سوال کا جواب عطا فرمایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آج کا جو ہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کلام کی طرف بڑھوں گا، اور کلام کے لیے میں نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد نعمان قادری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت پیاری رحمت رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تمام حاضرین اور تمام سامعین کو میری جانب سے خوش آمدید۔ آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جان کہاں مدینے سے اٹھ کے جان کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخمی دل کی زخمی دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے دل فدا ہے مدینے والے دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں یا محمد یا مدینہ
کہ کیا مدینہ ہے، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ یہ پیارے پیارے کلام اور بہترین موضوع لے کر آپ کی خدمت میں روزانہ رحمت ٹرانسمیشن آپ کو ماشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں روزانہ یہ سلسلہ پیش کر رہی ہے۔ تو میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ الحمدللہ ہم اس میں چھوٹی سی کوشش کر کے آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور نئے نئے کلام ماشاءاللہ پڑھے جاتے ہیں اور نیا موضوع لے کر اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو آپ بھی پلیز اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیا کریں، کامنٹس لائک کے ذریعے ہماری ضرور حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو رمضان کی بے شمار برکتیں نصیب فرمائے۔ ابھی عشرائے جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے یہ جاری اور ساری ہے، اور کچھ دنوں کا یہ رمضان المبارک مہمان رہ گیا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے، آپ کی، آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے عزیز و اقارب اور ہم سب کی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی اللہ کریم بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ علامہ صاحب، آپ کی خدمت میں دوسرا سوال عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ پہلے سوال کا آپ نے بہترین انداز سے آپ نے جواب عطا فرمایا، اور یقیناً ہمارے ناظرین کو جو فطرے کی ڈیفینیشن آپ نے بتائی اور اس کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بتایا، تو یقیناً ماشاءاللہ کہ ان کو بھی اس حوالے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کب شروع ہوا؟ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس پر بھی آپ رہنمائی فرما دیجیے تھوڑی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جو ہجرت کی مدینے کی طرف، تو یہ ہجری آغاز ہو۔ اب جو یہ ہجری سال کا آغاز ہے تو سال چھوڑ کر دوسرا سال ہجرت کے بعد، یعنی کہ 2 سنہ ہجری، یہ وہی رمضان تھا کہ جس میں روزے فرض کیے گئے، اور اسی سال 2 ہجری کو، اسی سال جس سال روزے فرض ہوئے، عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر کا معاملہ ہوا۔ یہ اس سال اس کا حکم آیا، اور حضور نے اس بارے میں صحابہ کی تربیت فرمائی، اور اس پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی عطا فرمائے کہ جو مال کا صدقہ واجبہ، صدقہ فطر ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مالداروں کو پاک فرما دے گا، اور جن غریبوں کو، مسکینوں کو یہ صدقہ فطر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور جیسا کہ پہلے کہا کہ یہ جتنی بھی ہماری گفتگو آج کے موضوع کے حوالے سے ہے، اس کا تعلق مالی عبادت سے ہے، اور بے شمار حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ جب بندہ مومن صدقہ ادا کرتا ہے، اسی حدیث پاک کو لیں تو قرآن پاک کی آیت قد افلح من تزکا، ستھرا ہونے کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو مال بندہ دے گا تو مال ستھرا ہو رہا ہے، بندہ بھی ستھرا ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور مال عطا فرمائے گا جس کو صدقہ فطر دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ غریبوں کا حصہ امیروں کے مال میں موجود ہے، تو وہ بہترین انداز اسلام نے ایک حسین انداز مالی عبادت فرمایا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، صدقہ فطر کی ادائیگی ہو، منت کا صدقہ ہو، صدقہ نفل ہو، کوئی بھی ایسا صدقہ ہو، یہ ساری مالی صورتیں ہیں۔ اللہ پاک کما حق ہو احکام کے مطابق اپنے اموال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ صدقہ واجبہ، صدقہ فطر جو ہمارا زیر موضوع ہے، کلام میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خلاصہ کلام 2 سنہ ہجری کو صدقہ کا آغاز ہوا ہے، جس سال روزے فرض ہوئے، عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر کا حکم آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جناب حضرت علامہ مولانا کاشف جاوید مدنی دامت برکاتہم عالیہ ماشاءاللہ
دوسرا سوال جو ہم نے کیا تھا صدقہ فطر کب شروع ہوا، تو اس کے متعلق پوری وضاحت کے ساتھ ماشاءاللہ آپ بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کلام کی طرف بڑھوں گا اور نعت رسول مقبول کے لیے میں محمد حسان رضا عطاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک کلام پیش فرما دیں۔ مدینے کی حاضری کے حوالے سے کلام سبحان اللہ، پیش کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں، آقا بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں، پھر روتا تیرے در پر مدینے میں، پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، آقا نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدم تیرے قدم میں مر جاؤں رو رو کر، تیرے قدم میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، اور سلام شوق حاجی رو کر، سلام شوق کے نام حاجیوں میں بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام جناب محمد حسان عطاری صاحب پیش فرما رہے تھے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ یقیناً دعا کریں ناظرین کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی اگلے ماہ رمضان مدینہ دکھائے، رمضان کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبز سبز گنبد کے سامنے، سنہری سنہری جالیوں کے سامنے اللہ پاک ہم سب کو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین آئیے علامہ صاحب کی خدمت میں میرا تیسرا سوال ہے
کہ صدقہ فطر کی ادائیگی میں کیا حکمت ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو اس پر بھی آپ رہنمائی فرما دیجئے گا، تاکہ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا علم ہو جائے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی میں حکمت کیا ہے، اور اس کو جو اب ہم عطا کرتے ہیں تو اس کی حکمت کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے آپ جو ہے وضاحت فرما دیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر میں حکمت کیا ہے؟ دین اسلام کامل ضابطۂ حیات، ایک ایک عمل میں ایک ایک حکم، اس کی ادائیگی میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندہ مومن کا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس کا مادی فائدہ؟ سبحان اللہ، نہیں، بلکہ ہر عمل کی جو اثر ہے، مقصد ہے، وہ اللہ پاک کی رضا ہے، جی خوشنودی ہے۔ جی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر دل و جان سے عمل پیرا ہونا، ان کی بجا آوری جی اور رضا رب الانام، یہ اولین مقصود و منشور ہے۔ جی اب رہی بات حکمتوں کی، تو حکمتیں بہت ہیں، جس جہت سے دیکھیں گے تو ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا۔ حدیث پاک کو ہم لیتے ہیں، سبحان ہمارے آقا مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ حضرت سیدنا ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ سبحان اللہ، تو حضور کا فرمان ہے کہ روزوں کو لغو، بے حیائی اور بری باتوں سے پاک کرنے کے لیے صدقہ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے یہ صدقہ فطر جو ہے وہ مقرر فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک کی روشنی سے ہمیں اس کی حکمت نظر آتی ہے۔ جی اسلام کتنا پیارا کامل نظام ہے سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، کسی بھی طبقے کو، کسی بھی لیول کے شخص کو محروم نہیں کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا اگر بات، مالدار ہے تو اس کو صدقہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ جی جی اچھا، مفلس ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، شرعی فقیر جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، تو اس کے لیے امیر کے مال میں حق رکھا گیا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، دیگر مالی انداز کے ذریعے سے۔ جی تو دینے والا جو ہے اس کو یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ روزوں کی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے، جی بتقاضا بشریت، جی غصہ، چڑچڑاپن، طبیعت میں تناؤ کھچاؤ کے معاملات، جی تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی روزے کی حالت میں۔ اب کیا ہے کہ بندہ صدقہ فطر ادا کرے، جو روزے رکھے ہیں اس میں جو لغو ہوا، بے حیائی یا کوئی سرزد ہو گیا ایسا عمل، یہ جو خطا ہے، گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے اس کو یہ فائدہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے روزے ستھرے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان جس کو دیا جا رہا ہے، اسلام نے کیسا حسین نظام رکھا ہے معاونت کا، مدد کا، اللہ، واہ کہ غریبوں کی مدد امیروں کے مال کے ذریعے صدقہ فطر کی صورت میں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، جو شخص صدقہ فطر پہ عمل کرے گا جی تو گویا کہ اپنے غریب مسلمان بہن بھائی کے ساتھ وہ بہترین مالی معاونت کر کے خیرخواہی کا سامان کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور اس خیرخواہی کے عمل میں اس کی عید کا سامان ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عید بات، کی تیاری کا کیا معاملہ بات، ہو رہا ہے۔ اب تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، دہلی ماضی قریب میں جانتے ہیں، جی جی گزشتہ سال طوفانی بارشوں کا معاملہ ہوا، جی جی، سیلاب کے معاملات ہوئے، ہمارے کئی علاقے زیر آب آئے، ہاں تو وہاں بھی کیا تھا کہ مالی معاونت اسلام کے حسین نظام کے ذریعے سے نظر آئی ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، ماضی قریب میں 2020 میں جو کرونا کے معاملات ہوئے ہیں، جی جی، مسلمانوں نے مالی عبادت کے ذریعے ہی ہاں جو ہے وہ اہتمام کیا ہے، بہت سارے، اور الحمدللہ جتنے لوگوں کو یہ امداد پہنچی، جی بلا شبہ ایک حسین معاشرے کی صورت قائم ہوئی، جی ان کی مالی معاونت کے ذریعے سے ان کی ضروریات کے پورے ہونے کا سامان ہوا، صحیح، اور یوں مسلمانوں کے اندر اخوت اور بھائی چارگی کی مزید ایک فضا جو ہے فضا جو، وہ ہموار ہوئی، قائم و دائم ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام کامل ضابطہ حیات ہے۔ صدقہ فطر میں حکمت یہ کہ روزوں کا بے حیائی اور لغو کاموں سے ستھرا ہو جانا، جی پاک ہو جانا، قبولیت کے درجے کی طرف بڑھنا، سبحان اللہ، اور جن کو یہ صدقہ فطر مل رہا ہے
ان کی مالی معاونت اور عید کے سامان کا اہتمام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور بے شمار حکمتیں ہیں سبحان اللہ، کہ وقت کے دامن میں رہتے ہوئے کس کس پہ کلام کیا جائے۔ بے شک، بس اللہ پاک جملہ اسلامی احکامات کے مطابق ہمیں زندگی کے شب و روز بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاء اللہ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ علامہ صاحب بہت ہی پیاری صدقہ فطر کی ادائیگی میں کیا حکمت ہے اس کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علامہ صاحب کے علم میں نصیب عطا فرمائے۔ تو آج بہترین موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نئے سلسلے کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ یہاں پر ہماری حاضری ہوتی ہے، تو پلیز آپ اس ویڈیو کو آپ آگے ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے جو اسلامی بھائی جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے گی ان کو بھی علم دین سیکھنے کا جذبہ بھی ملے گا اور علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ جب ویڈیو دیکھیں گے اور جو ہم ٹاپک لے کر آ رہے ہیں، جو موضوع لے کر آئے ہیں، اسی مناسبت سے اگر ان تک یہ نیکی کی بات پہنچے گی تو یقیناً اس پر اگر کوئی ایک اعمال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا اگر اخلاص کے ساتھ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا۔ تو کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اچھی بات کو پھیلانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ اس طرح کی جو ویڈیو ہیں آپ ضرور آگے شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں تک بھی علم دین کی جو فضا ہے یہ پھیلے اور علم دین لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ آپ کے اور ہمارے ذریعے سے انشاءاللہ یہ پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آپ کے دکھ درد میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں دور فرمائے، اور جو ہمارے غریب مسلمان تنگدست مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، ان کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ اس رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے اس کی ابتدا قرآن مجید کی تلاوت سے اور آخر میں دعا بھی کروائی جاتی ہے ناظرین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہم اجتماعی طور پہ جو ہے سب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین میں کلام کی طرف بڑھوں گا، اور کلام کے لیے میں جناب محمد نعمان اطاری صاحب، حافظ محمد نعمان اطاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام سنائیں۔ ناظرین سے مقبول، آپ نے ماشاءاللہ پہلے ہی بہت ہی پیارا کلام سنایا، تو ابھی ہمارے ناظرین کو آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، مائک کھول لیجیے۔ اللہ پاک ہماری بھی حاضری ہو جائے۔ آمین آمین۔ ہم یہاں پر رحمت ٹرانسمیشن جو کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ حضور کے دربار میں کریں۔ اللہ، کیا بات ہے، آمین آمین۔ اللہ تو آئیے مدینے کے حوالے سے کلام مل کر شامل ہو جائیں۔ مدینے سے بولا مدینے سے
عجب ماشاءاللہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. کیا خوب کلام پڑھ رہے تھے حافظ محمد نعمان علی صاحب. اللہ کریم آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اور میں شکریہ ادا کروں گا کہ آج رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ناظرین الحمدللہ یہ پیاری پیاری باتیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ سننے کو آپ کو ملتی ہیں. تو میری آپ سے گزارش